بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یتیم کو یا کسی بیوہ کو یا کسی معذور شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یا صدقہ دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ کے پیسے ہیں؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا معذور کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا بے روزگار شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ یتیم ہے تو یتیم ہونے کی بنیاد پر اس کو زکوٰۃ دی جائے، یا یہ بے روزگار ہے تو بے روزگار ہونے کی بنیاد پر اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن بیوہ ہونے کے ساتھ اس کو وراثت میں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ وہ مالدار ہوتی ہے، غریب نہیں ہوتی، تو صرف بیوہ کو دیکھ کر کے کہ یہ بیوہ ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی یتیم تو ہوتا ہے لیکن وہ یتیم غریب نہیں ہوتا، اس کو وراثت میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ اس کا گزر اوقات اچھا ہو سکتا ہے، تو صرف یتیم ہونے کی بنیاد پر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی بندہ معذور ہوتا ہے لیکن معذور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی ہوتا ہے، تو صرف اس بنیاد پر کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے یا اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، یہ معذور ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، صرف یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ شریعت نے اس بات کا زیادہ خیال رکھا ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں۔ ایک طرف ایک شخص 2 ٹانگوں سے معذور ہے لیکن وہ مالدار ہے، دوسری طرف وہ شخص جو صحت مند ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے اور سکول کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا، تو شریعت کے نزدیک یہ صحت مند اور برسر روزگار انسان زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے۔ یتیموں کا نام سن کر، بیواؤں کا نام سن کر، معذور لوگوں کا نام سن کر، بے روزگار لوگوں کا نام سن کر، یا سیلاب زدگان کا نام سن کر، اور اسی طرح زلزلہ زدگان کا نام سن کر ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمدردی کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ فرض ہوتی ہے ادا کرنا، اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں صرف ان لوگوں کی ان حالتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ فقیر بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان لوگوں کی مدد اگر یہ محتاج ہوں تو اپنے دوسرے پیسوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ فقیر ہے یا نہیں ہے، صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سیلاب زدہ ہے تو ظاہر اس کا نقصان تو ہوا ہے، تو اپنے دوسرے پیسوں کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صرف اس بنیاد پر کہ یہ بندہ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہوا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے یا بتانا ضروری نہیں ہے، یا اسی طرح صدقہ دینا یہ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ تو اس پر فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ کئی محتاج لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ضرورت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے نہیں لینا چاہتے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو وہ نہیں لیں گے، تو ایسی صورت میں ان کو بتانا ضروری نہیں ہے، صرف بندہ نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اور تحفہ کہہ کر بھی بندہ دے سکتا ہے، قرض کہہ کر بھی بندہ دے سکتا ہے، عید کا موقع ہو تو عیدی کہہ کر بھی بندہ دے سکتا ہے، تو کوئی بھی نام بچوں کے لیے کہہ کر دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا کہنا ضروری نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، تو پھر جو عام صدقہ ہوتا ہے وہ تو نفل ہوتا ہے، تو اس کا بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ اعلم بالصواب۔